اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی ذکر چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے سلام۔ آج ہم بات کریں گے کہ حضور پاک کی مجلس کیا ہے اور باطنی مجلس کیا ہے اور روحانی مجلس کیا ہے۔ یہ جو مجلس ہے یہ باطنی مجلس ہے۔ باطنی مجلس سے مراد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باطن میں آپ کس طرح جو ولی بنتے ہیں، فقراء ہوتے ہیں جو ان کو کیسے وہ فیض دیتے ہیں باطن میں۔ تو آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بارے میں یہ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، اور مولا علی کے لیے فرمایا کہ علی جو ہے وہ میں شہر ہوں اور مولا علی جو ہے وہ اس کا دروازہ ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ اس بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ تیرا ایمان بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر۔ یعنی آپ کا جو امام ہے اس وقت جو مسجد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس تک نہیں پہنچا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باطن کی تعلیم کی ہو۔ اگر وہ حضور پاک کی مجلس تک نہیں پہنچا جو باطن میں ہے تو آپ کا دین میں کام کرنا بھی رازن ہے۔ اگر اللہ کے طالب ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تک پہنچو۔ بے حضوری ہے تیری موت کا راز۔ اصل موت یہ ہے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تک نہ پہنچ سکو۔ اگر آپ باطنی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تک نہ پہنچے تو یہ حقیقی موت ہے تمہاری۔ اب وہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ حضرت سید سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیں تو داتا علی اجویری اور جو صوفیہ اکرام ہیں آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو حضرت سید سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر ٹائم مجلس محمدی میں رہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو فقیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی طور پر مجلس میں جائے اور واپس آ جائے وہ درویش ہے، اور جو ہر ٹائم حضور پاک کی مجلس میں رہے باطنی طور پر، ظاہری طور پر نہیں باطنی طور پر، تو وہ فقیر ہے۔ آپ جانتے ہوں گے جس طرح یہ جو ظاہر میں ہماری محفلیں لگتی ہیں، جو جس طرح محفل مسجد میں ہوتی ہے یا کہیں اور پر بیٹھے ہوئے محفل ہو رہی ہے، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے جو محفل ہے وہ باطن میں رہتی ہے، ہر ٹائم رہتی ہے۔ تو اس میں اولیاء کرام اور جتنے بھی فقیر ہیں اس مجلس میں جا کر بیٹھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ بات ہے کہ ہم مجلس محمدی تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جو باطن میں لگتی ہے اس میں جانے کے لیے آپ کا جسم نہیں جاتا، بظاہر ہی آپ نہیں جا سکتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ خواب میں دیکھیں کہ آپ خواب میں کبھی کسی جگہ پر جا رہے ہوتے ہیں اور کبھی کسی جگہ پر جا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ کبھی بندہ جو جاتا ہے، جس طرح خانہ کعبہ میں کبھی آپ کو خواب میں آیا کہ میں خانہ کعبہ ہوں، کبھی آپ اس طرح دیکھیں کہ میں کسی شادی میں ہوں یا کسی اور جگہ کے پر میں جو گھوم رہا ہوں، اس طرح۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر ہم ظاہر میں نہیں جا سکتے تو کس طرح ہم جو ہے باطنی طور پر جا سکتے ہیں؟ تو اس محفل میں جانے کے لیے سب سے جو پہلی شرط ہے، جو پہلا جو کام ہے، وہ ہمیں اپنا نفس پاک کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے اندر جو نفس ہے، لطیفہ نفس جو ہے، اس کو پاک کرنا پڑتا ہے۔ جب تک وہ پاک نہیں ہوتا تب تک ہم مجلس محمدی تک نہیں رسائی حاصل کر سکتے۔ جب نفس مطمئنہ میں جب انسان پہنچ جاتا ہے تو اس ٹائم تک بندے کو محنت کرنی پڑتی ہے، آگے بھی محنت ہی ہے۔ محنت کوئی یہ نہیں کہ جس طرح ہم دنیا میں محنت کرتے ہیں، اس میں
یہ ہے کہ آپ کو ذکر و ذکار کرنے پڑتے ہیں۔ اس ٹائم آپ کا جسم جو ہے وہ بستر پر ہوگا اور آپ لطیفہ انا سے اللہ کا بھی دیدار کر سکیں گے اور مجلس محمدی تک بھی رسائی ہو سکتی ہے آپ کی۔ اس ٹائم جب آپ کا لطیفہ نفس پاک ہو جاتا ہے اور آپ نفس امارہ سے مطمئنہ میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ نفس پاک ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں کہ یہ شیطانی محفلوں میں جب نفس نکلتا ہے اندر سے پھر وہ پاک ہوتا ہے، پھر وہ شیطانی محفلوں میں نہیں جاتا، پھر وہ کبھی خانہ کعبہ میں ہوتا ہے، کبھی مدینہ شریف ہوتا ہے، کبھی جو اولیاء اکرام کی جو درباریں ہیں وہاں پر ہوتا ہے، اور کبھی وہ نکل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا پہنچتا ہے۔ پھر جب نفس مطمئنہ میں آپ پہنچ جائیں گے، جب پھر یہ جو نفس مطمئنہ ہے پھر جائے گا حضور پاک کی مجلس میں جائے گا، پھر وہاں سے آپ کو تعلیم ملنا شروع ہوگی جو باطن کی تعلیم ہے۔ ایک ظاہری تعلیم ہوتی ہے، ایک باطن کی تعلیم ہوتی ہے۔ پھر وہ باطن کی تعلیم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ مجلس میں پہنچیں گے تو پھر وہاں سے آپ کو ملے گی جو باطنی تعلیم ہے۔ پھر جب بندہ مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو پھر بندہ مسجد میں ہوتا ہے، کھڑا مسجد میں ہوتا ہے، پر اس کا جو باطن ہے وہ مدینہ شریف میں کبھی نماز پڑھتا ہوگا، کبھی وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتا ہوگا، پھر وہ باطنی طور پر وہاں ایک دم سے پہنچ جائے گا۔ یا پھر ایسے ہوتا ہے جب بندہ بستر پر ہوتا ہے، لیٹا ہوا ہوتا ہے، تو نفس اندر سے نکلتا ہے تو وہ باطنی طور پر جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کر نماز ادا کرتا ہے۔ تو اب یہ بات ہے کہ اس مجلس کو پانے کے لیے سب سے آسان جو طریقہ ہے، آپ دل پر لفظ اللہ کا تصور کریں اور اللہ 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 کی ضربیں لگائیں، اور جتنا بھی ہو سکے ذکر کریں۔ ہر ٹائم اپنے جو دل ہے اس کو، قلب کو آپ اللہ کے ذکر سے منور کریں، تب آپ کی رسائی ہوگی، تب ہی جا کر آپ حضور پاک کی مجلس تک بھی پہنچیں گے، اور اللہ کا دیدار بھی اسی سے ہی ہونا ہے۔ جب نفس پاک ہو جائے گا، امارہ سے نکل کر آپ مطمئنہ میں آ جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ کی باطنی جو تعلیم ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، اور پھر جا کر آپ آگے جو منزلیں ہیں، جو روحانیت کا سفر ہے آگے، پھر وہ آپ طے کریں گے۔ تو اس کے لیے سب سے جو آسان طریقہ ہے، سب سے جو آسان طریقہ ہے اس دور میں، کیونکہ نفسا نفسی کا دور ہے، ہر بندے کے پاس ہی ٹائم نہیں ہے، ہر بندہ ہی اس نفسا نفسی کے دور میں کوئی اس بات پر پریشان ہے، کوئی اس بات پر پریشان ہے، کسی کے پاس کسی کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو سب سے بہتر اور آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ ذکر اللہ کا ورد ہر ٹائم جاری رکھیں اور باوضو رہیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہی رہیں ہر ٹائم، تو پھر تب جا کر آپ کی جو روحانی سفر ہے وہ طے ہوگا۔ تو اس کے لیے بہتر آسان جو طریقہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تک آپ نے ویڈیو سنی ہے تو اس کے لیے آپ کا بہت دل سے شکریہ۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے بھی ساتھ شیئر کریں، تاکہ اور ہماری اس کوشش ہے جو اس سے اور بھی جو دوست ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، اپنوں میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔